کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت مسئلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہا ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا اور میلاد نامے جو قرآن نے بیان کیے ہیں ان کے اشارات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور آج میرا خیال تھا کہ میں خصوصاً 12 ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں بیان کروں جو اس کے اندر محفل میلاد کی جاتی ہے، لیکن میں نے چند ایک دو چیزیں اور رہ گئی تھی پچھلی بار، وہ پوری نہ ہو سکی، اس لیے میں پہلے ان کا کرتا ہوں، اور اگر تو ٹائم ہوا تو آج کسی موضوع پر شروع کر لیں گے انشاءاللہ کہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کا مطلب کیا، اور علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ اس کا بیان اگلے پروگرام میں آئے گا۔ عموماً قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں محافل میلاد میں، اور وہ جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں قرآن کریم کی، جیسے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی دھوم مچا دو، تحدیث نعمت کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرو۔ یہ آیت پڑھ کر بتایا جاتا ہے، ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، تو آپ کی آمد پر جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے اور دھوم مچانی چاہیے، محافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اصل میں اس آیت کا سے جب وہ تلاوت کرتے ہیں یا دوسری دیگر آیات اس سے ملتی جلتی، جس میں ہے جو ابھی میں نے بھی تلاوت کی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ مومنوں کر کے ان کے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ یا تیسری آیت، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند آیات جو ہیں وہ قرآن کریم کی لکھی ہیں، تو وہ پڑھ دیتا ہوں۔ مفتی صاحب نے بھی لکھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہمیشہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر مائدہ نازل فرما عیسیٰ علیہ السلام نے، جو ہمارے پہلے اور بعد والے آنے کے لیے عید کا دن ہو۔ اور پھر ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرو، کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو آپ کا ذکر کرنا جو ہے وہ ہم پر واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا۔ اور جن آیات میں انبیاء علیہ السلام نے خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی آمد کا ذکر کیا، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو جب یہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ عموماً ان آیات کی تلاوت سننے کے بعد جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مناتے یا اس کے منانے والوں کو مبیح الدم تک ان میں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے، ان کے اوپر حملہ کر دو، اور جیسے کہ لاہور کراچی میں ہوا ان کو شہید کر دیا گیا، میلاد منانے والوں کا فیصلہ بعد میں کر دیا گیا، اور دیگر مقامات پر ہوتا ہے، تو پھر ان کو یہ جب وہ یہ سنتے ہیں یہ آیات، تو وہ کہتے ہیں ان آیتوں کے اندر یہ تو نہیں لکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور کا ذکر کیا جائے، یا ان آیتوں میں یہ تو نہیں لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد کا ذکر کیا جائے۔ اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرو، اور نعمتیں کیا ہیں؟ یہ کھانے کی نعمت ہے، پینے کی نعمت ہے، لائٹنگ ان کا شکریہ ادا کرو، تو وہ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء جب ان آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اس وقت مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس آیت سے ربیع الاول کے مہینے میں ہونے والی محفل میلاد کو ثابت کر رہے ہیں، نہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میلاد اپنی ذات میں ایک کار خیر ہے، اور جب وہ اپنی ذات میں کار خیر ہے تو پھر اس کا ذکر کرنا عبادت ہے، قرب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، تو لہٰذا وہ جائز ہے۔ اب وہ ان سے پھر استدلال یہ کرتے ہیں کہ جب عام نعمت کا شکر کیا جائے کسی بھی وقت، عام اللہ کی نعمت کا ذکر کیا جائے کسی بھی وقت، تو پھر وہ وقت والی قید کیوں ہے
کہ فلاں وقت میں نہیں کر سکتے، جب ہر وقت میں کیا جا سکتا تو ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان آیات سے وہ جو استدلال کرتے ہیں ہمارے علماء، وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اپنی ذات میں یہ کار خیر ہے، اور اس کام کرنے کا ذکر عموماً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، آپ کے آنے کا تعلق ہے، آپ کے آنے کا تعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ سو اس سے خاص استدلال نہیں ہوتا، اس سے عمومی مطلق استدلال جو ہوتا ہے اور جو علماء کرتے ہیں، اور اسی کا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اب میں چند روایات آپ کے سامنے ایک دو پڑھتا ہوں احادیث سے، جن میں عموم کا ذکر ہی، ابھی میں خاص کا نہیں کر رہا، خصوصیت کے ساتھ ربیع الاول کا نہیں کر رہا، وہ بعد میں آتی ہیں۔ پہلے میں وہ چند روایات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، رکھتا ہوں آپ کے سامنے، کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنے کا بیان۔ مفتی صاحب کی کتاب سے بھی میں نے بتایا تھا یہ آپ کو، کہ اور یہ شیخ عبداللہ الکامل جو ہیں ان کی کتاب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میلاد کا معنی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اجتماع الناس لقراءۃ ما تیسر من القرآن الکریم و روایت الاخبار الواردہ فی ولادت نبی من الانبیاء او ولی من الاولیاء و مدحہم بافعالہم و اقوالہم۔ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا، قرآن کریم کی جو ممکن ہو اس کی تلاوت کی جائے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی ولادت کے حالات جو قرآن میں حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کیا جائے، اولیاء اللہ کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کیا جائے، ان اس کی روشنی میں ان کی تعریف کرنا، ثنا کرنا، ان کے افعال اور اقوال کو بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ اب میں پچھلی بار مفتی صاحب کا بھی پڑھایا ہوا، میں نے آپ کو دوبارہ ایک اور بزرگ کا بتا دیا کہ میلاد کا مطلب ہے ولادت کا تذکرہ کرنا، اب وہ کسی وقت بھی ہو۔ اب وہ ولادت کے تذکرہ کرنے پر میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حالات، ولادت کے وقت کو، دن کو یاد رکھنا اور ان کا تذکرہ کرنا۔ سب سے پہلے مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے کتاب الصیام کے اندر، اس کا صرف میں اشارہ دوں گا آپ کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ روزہ رکھتے تھے تو سوال کیا گیا کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ذاکا یوم ولدت فیہ وفیہ انزل علیہ، کہ میں پیر کے دن کو خاص کر روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، یہ میری ولادت کا دن ہے، یہ میرا میلاد ہے، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن کو ہوئی، اور آپ پر وحی جو ہے وہ بھی اسی دن ہوئی، اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی پیر کے دن کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن کو دنیا سے تشریف لے گئے، پیر کے دن۔ تو کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سنت سے ہمیں اس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اصل ملتی۔ اصل کا میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت سے جب حکم تلاش کیا جاتا ہے تو اس کی اصل کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ شرعی احکام کے خلاف تو نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف تو نہیں، یہ آپ کے کسی فعل کے خلاف تو نہیں، قرآن کی آیت کے خلاف تو نہیں۔ تو اب جب ہم اس طرح سے میلاد کو دیکھیں گے کہ کیا میلاد کے دن کو یاد کرنا، صرف میں ایک جملہ بول رہا ہوں، میلاد کے دن کو یاد کرنا یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں، یہ صرف میں پہلی سٹیپ کی بات کر رہا ہوں، پہلا سٹیپ۔
تو اس کا جواب کوئی بھی مفتی یہ دے گا کہ نہیں. کیوں کہ میلاد کے دنوں کا میلاد کے واقعات کا قرآن میں ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا خود ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیلیبریٹ کیا، اس کو منایا. کس طرح سے؟ روزہ رکھ کے. اب تو ہم مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی اس نے روزہ رکھا کریں، تو الحمدللہ لاکھوں لوگ روزہ رکھتے ہیں. اس کی آپ بالکل وری نہ کریں کہ میلاد کے دن کو روزہ نہیں رکھتا، پیر کے دن کو روزہ نہیں رکھتا. لاکھوں دنیا روزہ رکھ کر اس صورت میں حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ اس دن کو یاد رکھا جائے اور روزہ رکھا جائے. الحمدللہ میلاد منانے والے لاکھوں لوگ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، حضور کے میلاد کو اس صورت میں یاد کرتے ہیں، اس صورت میں مناتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ میلاد کی مختلف صورتیں ہیں، اب ان کا بھی آگے چل کر میں بیان کروں گا. اس میں ایک یہ ہے. اب دوسری صورت کیا ہے؟ محفل کرنا. کیونکہ یہ جو کتاب ہے میرے پاس بہت سے علماء کی لکھی ہیں، حکم الاحتفال بالمولد النبی. اس کے اوپر زیادہ محفلوں کا زور دیا گیا ہے کہ محفل کرنا میلاد کی یہ کہاں ہے. وہ کہتے ہیں چلو روزہ رکھ لیا حضور نے، ٹھیک ہے، میلاد کی ایک منانے کی روزے والی صورت ہو گئی. اب یہ بتائیں کہ محفل کرنا یعنی حکم الاحتفال، محفلوں کا حکم کہا ہے. اب آج میں آپ کے سامنے ایک دو روایتیں وہ عرض کر رہا ہوں جس میں محفل کا ذکر ہوگا، اور یہ بھی ذکر عموم کا ہے، خصوص کا نہیں ہے. یعنی ربیع الاول کے مہینے کی بات نہیں، کسی وقت بھی محفل میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، آپ کی شان کا تذکرہ، آپ کے معجزات کا تذکرہ وہ کر سکتے ہیں. اب یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بہت سے محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے. عموماً یہ روایت امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس کو جو ہے نا اس کو صحیح حاضہ حدیث صحیح کہا گیا ہے شعیب الارناؤوط میں، اس لیے میں اس کو جو ہے نا بیان کر رہا ہوں. مسند احمد بن حنبل سے کہتے ہیں، مشہور حدیث ہے، ہمارے نور ٹی وی کے اسٹیج سے الحمدللہ میلاد النبی کی جب پروگرام ہوتے ہیں تو اس حدیث کا بیان کیا جاتا ہے. لیکن میں صرف اس کو حدیث آپ کو آتی ہے، سنی بھی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی وقت محفل میلاد کا کرنا حدیث سے ثابت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما جلسنا الا ذلك قال اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم وکان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عنہ حدیثا منی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة من اصحابه فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن علینا بک. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پوری روایت میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ترجمہ کر لیتے ہیں. قال